نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے انعامات سے نوازا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، عالمی سطح پر یعنی دنیاوی سطح پر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، وہ کسی بھی انسان سے، فرد بشر سے مخفی نہیں ہے۔ اور صرف عالمی سطح ہی نہیں، یعنی دنیائے عالم ہی میں نہیں، بلکہ جس ہندوستان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ہندوستان کی کیفیت اور حالت مسلمانوں کے تعلق سے کیا ہے، اور کس طریقے سے چند سالوں میں جو ہندوستان رواداری میں مشہور تھا، جو ہندوستان محبت کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا تھا، اور جو ہندوستان دیگر تمام ممالک کے نزدیک جمہوری نظام کے اعتبار سے، لوک تنتر کے اعتبار سے معروف اور مشہور تھا، چند سالوں میں وہی ہندوستان نفرت کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا ہے۔ رواداری انتہائی ختم ہو چکی ہے اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ پہلے جس ہندوستان سے قریب ہونے کے لیے باہر کے جتنے ممالک ہیں سب قریب آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج اسی ہندوستان کی چند سالوں میں جو کیفیت ہو گئی ہے، ہر ایک انسان، ہر ایک ملک ہندوستان سے نفرت کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس ہندوستان میں مسلمان سالوں سے رہ رہے ہیں، سالوں سے اپنی عبادتیں کر رہے ہیں،
ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن چند سالوں میں اسی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کہیں گائے کے نام پر تو کہیں نفرت کے نام پر، کہیں مقدس مقامات کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لے کر کس طریقے سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بھی تقریباً ہم مسلمان جانتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان حالات میں اسباب کو درکنار کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کی ہندوستان میں رہتے ہوئے ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہر مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، قوم و ملت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، سماجی اعتبار سے، ملی اعتبار سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ چند ذمہ داریاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہر ایک شہری، ہر ایک مسلمان اپنے آپ کو ذمہ داری کے تلے احساس کروا سکیں، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، میں ایک ذمہ دار مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حالات کی جانب رہنمائی فرمائی کہ آج جو حالات ہیں سیاہ اور تاریک دور سے گزر رہے ہیں، اور یقیناً یہ دور اللہ کے عذاب کا دور ہے۔ مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک جھلکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر میں، سمندر میں، خشکیوں میں آج جو فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کے، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے اعمال اس قدر برے ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے حالات دکھلائے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے بعض اعمال کی سزا دے، اور سزا دینا بھی مطلوب نہیں ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان اللہ سے جڑ جائے، دین اسلام سے جڑ جائے، مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، وہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایتیں کرنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ نے حجاج بن یوسف کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو، علماء کرام کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ حجاج صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کو اگر مسلط کیا ہے الا بذنوبنا، یہ ہمارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کے سبب اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشیں نازل ہو، تو سب سے پہلی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ مسلمانوں الرجوع الی اللہ، اللہ کی جانب رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، اللہ رب العالمین پر جو یقین، اللہ رب العالمین پر جو توکل، اللہ رب العالمین پر جو ایمان ہونا چاہیے، لعلہم یرجعون، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ تو مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے ان گھروں سے یعنی مسجدوں سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے اس کلام سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہماری یہ پہلی ذمہ داری ادا ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ ہی وہ مضبوط سہارا ہے، اگر اس کے سہارے تلے ہم جمع ہو جائیں تب اللہ رب العالمین کی مدد آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین صرف ہندوستان ہی کے نہیں، دنیا عالم کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جائے، شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ والے بن جائیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان مسجدوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن والے بن جائیں، مسلمان حدیث والے بن جائیں، مسلمان اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ہماری جانب سے یہ عذاب آیا، ہم قوموں کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو پہلے عذاب کی شکل میں کئی تنبیہات نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب ان قوموں پر آیا، ان بستیوں پر آیا، تضرعوا، تو یہ گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں، روتے کیوں نہیں ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ تو گویا اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ اگر یہ مسلمان، اگر یہ دنیا والے عذاب کے بعد رونے لگ جائیں، گڑ گڑانے لگ جائیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینے لگ جائیں اور رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگ جائے، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ حالات کو بدل سکتا ہے، اللہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حالات میں حقیقی مسلمان بن جائیں، ان حالات میں حقیقی قرآن والے بن جائیں، حقیقی حدیث والے مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب دنیا والے جہاد کو چھوڑ دیں گے، کاروبار میں مگن ہو جائیں گے، کھیتی باڑی میں مگن ہو جائیں گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج مسلمان کس قدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اپنے عبادت گاہیں محفوظ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلہ، جب مسلمان دین سے دور ہو جائیں گے اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، یہ ذلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین سے جڑ جاؤ، دین اسلام سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام اور میسیج دیا ہے کہ اگر حالات کا رونا روتے ہو، شکوے اور شکایتیں کر رہے ہو، تو اس کا حل یہی ہے کہ پہلے ذمہ دار مسلمان بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ رب العالمین پر جو ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کے حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری اہم ذمہ داری جو ہر مسلمان کی ہے، جو ہر انسان کی ہے، وہ یہ ہے ملی اتحاد، یعنی مسلمان ایک بن جائیں، اپنی مسجدوں سے باہر نکلیں، اپنے مدارس سے باہر نکلیں، اپنے مسالک سے باہر نکلیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، ہمارے مسلکی اختلافات ہیں، ہمارے فروعی اختلاف ہیں، لیکن جب دنیا کے سامنے آئیں تو ظلم کو مٹانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں، جب دنیا کے سامنے آئیں تو رسم و رواج کو مٹانے کے لیے ہر مسلک والے، ہر مذہب والے، ہر جماعت والے ایکتا کا ثبوت دے، دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اختلافات ہوں گے لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و امان قائم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلکی اختلافات سے باہر نکل کے اپنی چار دیواری سے باہر جب بھی نکلے تو مسلمان ایکتا دکھلائیں، مسلمان یہ دکھلائیں کہ ہم سب متحد ہیں، اس لیے کہ اصل قوت ایکتا میں ہوا کرتی ہے، اتحاد میں ہوا کرتی ہے، اور ہر ان طاقتوں سے، ہر ان شخصیات سے جو اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے آج بھی مسلمانوں میں اختلاف پھیلا رہا ہے، آج بھی مسلمانوں میں نفرت کی آگ کو ہوا دے رہا ہے، ایسی تمام شخصیات سے اپنے دامن کو پاک رکھیں اور امت کو یہ میسیج دے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم اتحاد کے ساتھ امت کا بیڑا پار کرنے کے لیے، امت کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں، دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، لیکن اگر مسلمان ایک نہ ہو، ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے رہو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف کرو گے، لڑائی جھگڑے کرو گے، فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج حالات یہی ہے مسلمانوں، آج در در میں اختلاف ہے، جگہ جگہ اختلاف ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ غیر ہمارے اختلاف کو دیکھتا ہے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے اختلافات کو دیکھ کر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلک والے کو دوسرے مسلک والے سے کیسے لڑایا جائے، ایک تنظیم کو دوسری تنظیم سے کیسے لڑایا جائے، آج غیر مسلم یہی کام کر رہا ہے، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ہمارے درمیان ہمیں کمزور کرنے کی ناروا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ذمہ دار بنیں، ایکتا کا پرتیک بنیں اور اتحاد کو آگے بڑھانے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے کوششیں کرتے رہیں۔ اور تیسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں
ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور ان میں بھی اکثریت ایسی ہے کہ آج بہت سارے ہندو امن چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، الفت چاہتے ہیں۔ دیش کے اس ماحول کو بگڑتے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ہم بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے اور ہندوستان کی گاڑی آگے بڑھا رہے تھے، آج ایسی اکثریت آج بھی ان میں موجود ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جائز طریقے سے صلح کرنا، اسلامی اصول کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہترین مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو تمہارے کھلم کھلا دشمن نہیں ہے، تمہیں دیش سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں، تمہیں پریشان نہیں کرتے ہیں، مسجدوں سے بھگانا نہیں چاہتے ہیں، تمہارے مقدس مقامات کے تعلق سے لڑائی اور جھگڑے نہیں کرتے ہیں، اگر ایسے غیر مسلم ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ جو غیر مسلم تمہیں ستاتے نہیں، دینی اعتبار سے پریشان نہیں کرتے، تمہیں دیش سے نکالنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کرو، آپ حسن سلوک سے پیش آئے، بہترین نمونہ پیش کریں۔ تو اگر ضرورت ہے مسلمانوں کہ بہترین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے قریب ہوں، ایسے لوگوں سے جہاں تک اسلام ہمیں چھوٹ دیتا ہے اپنے تعلقات مضبوط کرے اور انہیں بتلائیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے، نبی رحمت کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے دین رحمت کی تعلیمات کیا ہے۔ تو ایک تیسری ذمہ داری جو ہر مسلمان کی ہے، جہاں بھی رہتے ہیں آپ، جہاں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ایسے غیر مسلم اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں اسلامی ناحیے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، مسلمان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے روکتا نہیں ہے۔ تیسری ذمہ داری کے بعد چوتھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق ان تنظیموں سے ہے جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان اس ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں؟ کیا تشدد کا جواب تشدد سے دینا چاہیے؟ کیا جوش کا جواب جوش سے ہونا چاہیے؟ یا قرآن کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہے؟ قرآن تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہے، احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتلاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسی طاقتوں کو بہترین انداز میں جواب دیا جائے، احسن انداز میں جواب دیا جائے، بہترین اخلاق و کردار کے ذریعے سے جواب دیا جائے۔ یہ اسلامی فارمولہ ہے کہ جو اس فارمولے کو اپنا لیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہے۔ تمہارا کٹر دشمن، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو اپنائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر یہ دشمن تمہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تمہارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر طریقے سے ستا رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز سے ان کا آپ دفاع کیجیے، احسن انداز کے ساتھ ان کا دفاع کیجیے، بزدلی کے انداز میں نہیں کہ ہم بزدل قوم بن جائیں، بلکہ نڈر قوم بن کر اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے دفاع کرنے کا ہنر سیکھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے کأنہ ولی حمیم، ایسا ہوگا تمہارے اس کردار کے بعد تمہارا وہ جو جانی کٹر دشمن تھا تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ تو مسلمانوں ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہر مسلمان جہاں قوم کے درمیان اتحاد کا ماحول پیدا کرے، غیروں کے درمیان اتحاد کا ماحول پیدا کرے، رواداری کا ماحول پیدا کرے، وہیں شدت پسند تنظیموں کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بہتر ہو، اچھے انداز سے جواب دینا سیکھیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ان حالات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان حالات کے بعد ہندوستان کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے بچے ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ علم سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے،
اس لیے کہ جس قوم کے پاس جتنا علمی سرمایہ ہوتا ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے۔ آج دیکھیے سکھ ہے یا اس کے علاوہ کرسچن ہے ہندوستان میں کتنے پرسنٹ میں ہیں؟ ہماری تعداد سے انتہائی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہر میدان میں، ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ میں نظر آتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، فوجی دفتران میں، ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی قلت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس حوصلہ نہیں ہے، مسلمان نا امید ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے مفتیان بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے کام کاج میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان زیرو ہو چکا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم علم دین میں آگے آئیں۔ اگر علم دین نہیں ہے، دنیا کا لاکھوں علم جمع کر لے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خالق حقیقی کو جانیں، مالک کو پہچانیں، توحید کی حقیقت کو جانیں، شرک کی حقانیت کو پہچانیں۔ ہر مسلمان جانے ہم مدارس میں نہیں جا سکتے، مدرسے میں نہیں پڑھ سکے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، آپ مسجدوں میں آئے، دروس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے، یا اس کے علاوہ جیسے بھی ہمارے پاس وسائل ہو علمی میدان میں آگے آئے۔ علم ہمیں صبر کرنا سکھلاتا ہے، علم ہمیں اتمام حجت سکھلاتا ہے، علم ہمیں ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ علم کس طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ علم کے میدان میں جب آگے آئے، ایک بہترین مسلمان بن جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بہترین ڈاکٹر بنیں گے، بہترین انجینئر بنیں گے، بہترین افسر بنیں گے، بہترین نیتا بنیں گے، تو ہماری آواز ہر جگہ بلند ہوگی۔ آپ جہاں جائیں گے وہاں رسوائی کے ساتھ کوئی آپ کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے، بلکہ جو قوم علم کے میدان میں آگے ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسی قوم پر، افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، فضول رسم و رواج کے نام پر ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں، اور آج شادی بیاہ کے نام پر کس قدر خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان کی شادی میں لاکھوں روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہزاروں روپے اس نوجوان کو آگے بڑھانے کے لیے ماں باپ کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم رونا یہ روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے، ہمارے پاس وسائل کی قلت ہے، لیکن آج دیکھیں مسلمان برتھ ڈے کی پارٹیاں بنا رہا ہو، مسلمان رسم و رواج فضول خرچیاں کر رہا ہو، ہر میدان میں آگے ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تعلیم کے لیے نہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو تربیت کے لیے نہیں۔ مسلمانوں، 2 وقت کی روٹی ہم کھاتے ہیں، 1 وقت کی روٹی قربان کر دے اس لیے کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ بن جائیں، ہمارے بچے تعلیم یافتہ بن جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا کا نقشہ کیسے بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے علم کے میدان میں آگے آئیں۔ اسی لیے سب سے پہلے وہی کا آغاز ہوتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر اپنے ذمہ داری کا احساس ہے، ماحول کو بدلنا چاہتے ہو، ظلم و بربریت کا صحیح جواب دینا چاہتے ہو، تو علم کے میدان میں آگے آئے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ علم کے بعد عملی میدان میں آگے آئیں۔ آج نعرے بازی بہت ہے، آج مسلمان فیس بک پر پکے سچے مسلمان ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن میدان میں جب آتے ہیں، فیلڈ میں جب اترتے ہیں تو زیرو ہے۔ آپ نکلے دعوت و تبلیغ کے لیے، آپ کے پاس کوئی نہیں، سننے والے نہیں، سنانے والے نہیں۔ مسلمانوں عملی میدان میں آگے آئیں۔ عملی میدان کا بہترین تقاضا یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، غیر مسلموں سے ڈیل کریں، غیر مسلموں کے پاس جب بھی جائیں تو یہ بتلائیں کہ مسلمان کا اخلاق ہے کہ مسلمان ہمیشہ سچا ہے، مسلمان سچ بولتا ہے، دیانتداری کا ثبوت دینے والا یہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ داڑھی رکھ کے ان کے پاس جائیں اور یہ بتلائیں کہ داڑھی صرف ہمارے لیے اختیار نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اخلاق آپ دیکھیں کہ داڑھی بھی رکھتا ہے، جس کو ہم دہشت گرد سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کے پاس دیانتداری کا ثبوت ہے، یہ ہمیشہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ آج حقیقت میں مسلمان عملی میدان میں کوڑے ہو چکے ہیں۔ اپنے سامنے والے سے جھوٹ بولنا، دغا بازی کا مطالعہ کرنا، کس طریقے سے عیب دار چیزوں کو بیچنا آج ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ اگر ہم سچے بن جائیں، دیانتداری کے ساتھ لین دین کے معاملات کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ وہی ہندو جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ غیر مہذب ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلام تشدد اور نفرت سکھاتا ہے، انشاءاللہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے وہ اتنا متاثر ہوگا اور وہ کہے گا کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، قرآنی تعلیمات کا عالم کیا ہوگا۔ مسلمانوں،
غیر مسلم ہمارے قرآن کو نہیں دیکھتے، غیر مسلم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، غیر مسلم دیکھتے ہیں ہمارے کردار کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب ایسا ہے، اس کے اخلاق جب ایسے ہیں تو نبی کی تعلیمات کیسی ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ نعرے بازی اور ہڑدنگ مچانے سے بہتر ہے اپنے عملی میدان میں آگے آئے، پکے مسلمان بن جائیں، وضاقتہ اسلامی ہو، رہن سہن اسلامی ہو، ہر طریقے سے مسلمان بن کر کے دکھلائے، پھر دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ اللہ کیسے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ حالات ایسے نہیں بدلتے جب تک کہ مسلمان اپنے حالات نہ بدل لے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، ایک اہم ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے، اس ملک میں اگر زندہ رہنا ہے، اس ملک میں رہنے کا واحد حل یہ ہے دعوت اللہ کے میدان میں آگے آئیں، اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنا، اللہ کی توحید کی جانب لوگوں کو بلانا، اسلام کی جانب لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب لوگوں کو بلانا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے، شرط کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، ہمیشہ بھلائی کا پرچار کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہو۔ تو مسلمانوں جہاں آپ رہیں، گھر میں رہیں، دکان میں رہیں، بازار میں رہیں، مسجد میں رہیں، اسکول میں رہیں، جہاں بھی رہیں، دعوت اللہ کا پیغام عام کرتے رہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تعداد مکہ میں کتنی تھی، ظلم و بربریت کے پہاڑ کس طریقے سے توڑے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے بہترین جواب دیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کر، لوگوں کو خالق سے جوڑ کر، لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر، انہیں بتلا کر اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آج غیروں کی اکثریت اسلام کی حقیقت کو جانتے نہیں، قرآن کی حقانیت کو نہیں پہچانتی، نبی رحمت کے پیغام کو نہیں پہچانتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے، غلط فہمی میں وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، ہمیں برا سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دعوت کا کام نہیں کرتے۔ آخری ایک ذمہ داری، کئی ذمہ داریاں ہیں، آخری اہم ذمہ داری کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں، وہ ذمہ داری یہ ہے صبر اور تقوی کے دامن کو لازم پکڑ لے۔ صبر کا معنی ڈرنا نہیں ہے، صبر کا معنی بزدلی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کا معنی ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی معصیت کو چھوڑنے پر صبر کرنا، اللہ کی جانب سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں اس پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، مسلمانوں دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، اگر صبر کرنے والے بن جاؤ، وَتَتَّقُوا تقوی والے بن جاؤ۔ قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے، ماہ رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے، اگر اسی تقوی والے مسلمان بن جاؤ، ہماری زندگی میں اللہ کا خوف آ جائے، حقیقی معنوں میں تقوی شعاری آ جائے، لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے، دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں مٹانے کی سازشیں رچے، تمہیں ختم کرنے کی پلاننگ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مٹانے کے لیے دنیا نے کیا کیا پلاننگ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر و فریب تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ذمہ دار مسلمان ان تمام اصول کو لازم پکڑ لے، صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے غائب کرنے کا ہنر نہ سیکھے، بلکہ عملی میدان میں آگے آئے، اس لیے کہ آج عملی میدان میں ہم پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ایک ذمہ دار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ چند ہی دنوں پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے ایک عظیم عبادت قربانی سے فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی کا ایک پیغام بھی یہ ہے کہ مسلمانوں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے مفادات سے آگے بڑھ کر قوم کے مفادات کو ترجیح دینا سیکھیں، اپنی ضروریات سے آگے بڑھ کر قومی ضروریات کو ترجیح دینا سیکھیں۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں اپنے فائدے سے آگے اٹھ کر ملی اور سماجی اعتبار سے کیا فائدہ ہونا چاہیے، قوم کے پاس کس کس طرح کے وسائل ہونے چاہیے، ہر مسلمان آگے بڑھ کر سوچنے کی کوشش کرے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام گھر بار سے چھوڑ کر آگے بڑھے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں ختم کی،
صحابہ کرام کی زندگی میں آنے والی تمام مشاکل کو انہوں نے ہیج جانا، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام تھا، ان کے سامنے قومیت تھی، ان کے سامنے ملی اور سماجی رہنمائیں تھیں۔ مسلمانوں ضرورت ہے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرے، تب جا کر حقیقی معنوں میں قوم آگے بڑھ سکتی ہے، مسائل سلجھ سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں، ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، خدمت خلق میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سماجی اور ملی جب حالات بگڑ جائے تو وہاں اپنی فکر کے بجائے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک انسان کی انسانیت کے ناطے مدد کرنے کا طریقہ سیکھے، تب جا کر کے ہمارے یہ رویے، ہمارا یہ پیغام غیروں تک جائے گا، ہم ذمہ داری شہری بن جائیں گے، بہترین ناگرک بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلامی پرچم کو لہرایا جائے گا۔ شرط یہ ہے یہ تمام خوبیاں ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں میں سدھر جاؤں، میں ذمہ دار ناگرک بن جاؤں، تو اتنے مسلمان سدھرتے نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مسلمان سدھرے یا نہ سدھرے، آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کا کردار سنور جائے گا، آپ کے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کا خاندان بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے خود بہتر مسلمان بنے، حقیقی معنوں میں مسلمان بنے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں، اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں کئی اہم ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہے، ان ذمہ داریوں کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہندوستان کے ماحول کو امن و امان میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہندوستان کے ماحول میں ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں تہس نہس کر دے۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی ہر جگہ تو مدد عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو مقروض ہے اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو تو نیک بنا دے، ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس حلال ذرائع نہیں ہیں، حلال روزی نہیں ہے، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حلال ذرائع کا انتظام فرما دے۔ ہمارے جو دوست اور احباب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم اکبر۔